السلام علیکم۔ باہر وزیر خان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو وزیر خان، جوزفائن نے کہا، اور پھر وہ لوگ پرانی حویلی کی جانب چل پڑے۔ دن کی روشنی طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا، اور وہ لوگ دن نکلنے سے قبل واپسی چاہتے تھے۔ تغرل نے متجسس نظروں سے راول خان، جوزفائن اور بابا وزیر خان کو بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ بابا وزیر خان انہیں اپنی رہائش گاہ میں لے گیا تھا، لیکن تغرل کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں، اور وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ راول خان تنہا ہی آیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ بہت دیر تک وہ درخت کی ایک بلند شاخ پر چڑھا، حویلی کے اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ کوئی تبدیلی نہیں تھی، پہرہ دار بھی جوں کے توں تھے، اور باقی ماحول سنسان پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عقل سے کام لیتے ہوئے درخت سے اترنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ ممکن ہے راول خان کے آدمی ذرا تاخیر سے وہاں پہنچیں، اس وقت تک تغرل راول خان کی باتوں کے شکنجے میں نہ کس جائے۔ لیکن اس کے بعد اس نے راول خان، جوزفائن اور بابا وزیر خان کو بدحواسی کے عالم میں بابا وزیر خان کے مکان سے برآمد ہوتے دیکھا، تو وہ بے صبری سے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ بالآخر تغرل کو یقین ہو گیا کہ اس وقت بھی راول خان نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کی۔ وہ سردار ضرور بن گیا ہے، لیکن دوسروں کی مانند اس کا دشمن نہیں۔ چنانچہ وہ درخت سے اترا اور ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ ان لوگوں کا رخ جوزفائن کے کمرے کی جانب تھا۔ تغرل ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر جو ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے وہ بھی تیزی سے وہاں پہنچ گیا۔ دروازے پر قدموں کی آہٹ پر وہ چونک کر پلٹے۔ تغرل پر نگاہ پڑتے ہی راول نے اپنے چہرے پر محبت کے آثار پیدا کیے۔ جوزفائن کی آنکھوں سے بھی پیار برسنے لگا، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر تغرل خان کی طرف بڑھے۔ آہ تغرل میرے بچے، راول نے کہا، اور تغرل اس کے بازوؤں میں سمٹ گیا۔ وزیر خان ایک سمت گردن جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ تغرل نے راول خان کا چہرہ آنسوؤں سے تر دیکھا۔ تغرل میرے بیٹے، میرے پیارے بھتیجے، کیا تجھے علم ہے کہ زارق خان میرا بھائی، تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ بھابھی شاہ نور اور تیری بہنیں؟ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے چاچا خان، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ آہ تغرل، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیا تجھے تمام حقیقت معلوم ہے؟ ہاں چاچا خان، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ تغرل کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیا تیرے دل میں انتقام کے شعلے نہیں بھڑکے؟ انتقام کس سے لیتا؟ کیا تارکا والوں سے؟ تارکا والوں کی بات کرتے ہو چاچا خان؟ تو جاؤ تارکا والوں سے معلوم کرو کہ تغرل خان یا 5 سفید گھوڑے والوں کا نام وہاں کس انداز سے لیا جاتا ہے۔ وہاں کتنی دہشت ہے 5 سفید گھوڑے والوں کی، اور اگر تم لوگ تسلیم کرو تو یہ حقیقت ہے کہ شیر کوہ کی فتح میں ہم 5 افراد کا ہاتھ ہے۔ میں جانتا ہوں تغرل خان، میں جانتا ہوں۔ تو پھر چاچا خان، میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ نے تولائی خان، جابر خان، فراز خان اور شیرم خان کے خاندانوں کو کیوں تباہ کیا؟ تغرل کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا میں نے تجھے اتنی ذہانت اسی لیے بخشی ہے کہ تم مجھ سے ایسے احمقانہ سوالات کرے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ کیا زارق خان کی موت کے بعد ہمارے دشمن آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخنا شروع کر دیتے؟ کیا وہ سرداری کے منصب کے لیے راول خان کا انتخاب کرتے؟ تغرل خان، مجھے شیر کوہ کی سرداری کو بچانا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں سرداری اپنے ہاتھ میں لے لوں اور سخت دلی سے کام لوں۔ اگر میں اس وقت بہکے ہوئے لوگوں کو، ان 4 گھرانوں کو تباہ کر کے دلاسا نہ دیتا تو یقین کرو کہ پرانی حویلی کو بھی تباہ کر دیا جاتا۔ بڑی نازک صورتحال تھی تغرل خان، اور تو مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن چاچا خان، وہ چاروں تم سے بہت بد دل ہیں۔ ان چاروں کو بد دل ہونے دے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ہر وقت ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حقیقت کو صرف تو سمجھتا ہے تغرل خان، صرف تو، اور وہ تیرے دوست ہیں۔ اگر دل چاہے تو انہیں میرا دشمن بنا کر میرے سامنے بھیج دے، لیکن یاد رکھ تیرا چاچا اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں پر قابو نہ پا سکے۔ اگر مناسب سمجھے تو انہیں بتا کہ ان کے اہل خاندان اس وقت بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے، اور جو کام راول خان کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ راول خان کا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا تھا۔ انہیں اس راستے سے ہٹا دے تغرل خان، اور یہ کام تیرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ نہیں چاچا خان، میں اپنے ساتھیوں کو
تغرل میں تمہیں دونوں صورتیں بتا چکا ہوں، راول خان کو قتل کرا دے، بلکہ تو خود بھی 5 سفید گھوڑوں پر بیٹھ کر آ اور یہاں نئی حویلی میں قتل و غارت گری کر کے چلا جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک نیک مقصد کے لیے جان دوں گا، اور تو اپنے چاچا کو نہیں سمجھ سکا۔ چاچا خان، پھر بھی وہ بہت بد دل ہیں، بہت افسردہ ہیں۔ ان کے منہ دولت سے بھر دو تغرل، شیر کوہ کے خزانوں میں بہت کچھ پڑا سڑ رہا ہے، یہ سب کچھ تیری ملکیت ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں تجھے شیر کوہ کا سردار ہونا ہے۔ میں حالات آہستہ آہستہ درست کر لوں گا، تیرے بارے میں لوگوں کی رائے بدل دوں گا، اور پھر ایک دن تجھے دعوت دوں گا کہ ایک فاتح سردار کی حیثیت سے شیر کوہ میں داخل ہو، اور اس وقت میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا تغرل خان۔ ٹھیک ہے چچا خان، اگر تم نے میرے لیے یہ سوچا ہے تو ظاہر ہے میں تم سے انحراف نہیں کروں گا، لیکن میں تو بس، کیا تمہیں اپنے باپ کی موت کا افسوس نہیں تغرل؟ جوزفائن نے پہلی بار لب کشائی کی۔ اوہ نہیں چاچی خانم، باپ سے میرا واسطہ بہت کم رہا ہے، ماں بھی مجھے وہ توجہ نہیں دے سکی جو آپ نے اور چچا نے دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کی جگہ آپ کی زندگی چلی جاتی تو پھر میں پورے شیر کوہ کو جہنم بنا دیتا، میں تارکا کو بھی نیست و نابود کر دیتا جنہوں نے میری شکایت کی۔ ہاں یہ تو بتا، تارکا میں کیا ہوا تھا؟ مجھے بات پوری کر لینے دو چچی خانم۔ میں زارق خان کی موت سے نہ تو خوش ہوا تھا اور نہ افسردہ۔ وہ تو ایک انسان تھا جس نے خواہ ہی لوگوں پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ شیر کوہ کے لوگوں کو تارک الدنیا راہب بنا دیا تھا، لیکن چاچا راول خان، آپ ولایت سے آئے ہیں، آپ کو شیر کوہ کو وہی شکل دینا ہوگی جو تارکا کو دی گئی تھی۔ شیر کوہ جن بنیادوں پر آگے بڑھ رہا ہے وہ راہیں پستی اور تباہی کی طرف جاتی ہیں۔ تارکا پر اگر بھرپور ضربیں نہ لگائی جاتی تو تارکا یقیناً شیر کوہ پر حاوی ہو سکتا تھا۔ میری اس کارروائی کو منظر عام پر لائیں، اور اس وقت تک جب تک کہ میں شیر کوہ کی سرداری قبول نہ کر لوں، شیر کوہ کو انہی راستوں پر آگے بڑھائیں جو میں چاہتا ہوں۔ یہ احکامات تو مجھے دے رہا ہے تغرل خان؟ نہیں چچا خان، احکامات نہیں، یہ تو مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے مشوروں پر عمل بھی کیا جائے گا۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہاڑوں میں نکل جا، پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا۔ ہمارے پاس اسلحہ دولت کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تجھ سے رابطہ قائم رکھوں گا، تو ان پہاڑوں کو اپنے نام سے لرزا دے۔ تغرل، ایک ایک چٹان تیرا نام سن کر کانپنے لگے۔ گولیوں کی آوازیں پہاڑوں میں ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کی گونج مسلسل رہنی چاہیے، اور ہر چٹان کو تغرل خان پکارنا چاہیے۔ پہاڑوں کو جہنم بنا دے، میں تیرا ساتھی ہوں، لیکن سن، مجھے اپنے نام سے علیحدہ رکھنا۔ میرے آدمی ہمیشہ تیری تلاش میں سرگردہ رہیں گے، لیکن یہ وہ نہیں ہوں گے جو تجھے گرفتار کریں گے۔ اگر کبھی تیرا اور ان کا سامنا بھی ہو جائے تو وہ چشم پوشی کریں گے، اور ہمارے درمیان مصالحت کا نشان سرخ کپڑا ہوگا، سرخ جھنڈا۔ کیا سمجھا؟ سمجھ رہا ہوں چاچا خان، سمجھ رہا ہوں۔ تغرل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، اس کا مقصد ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں تغرل، میں نے ولایت میں تعلیم حاصل کی ہے، اور میں نئے دور کے تقاضوں سے آشنا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے طور پر آزاد رہنے کا حق ہے، جس کا جو دل چاہے کر سکتا ہے۔ میری طرف سے تجھے بھی آزادی ہے، اور تیرا تحفظ میری ذمہ داری۔ ٹھیک ہے چچا خان، ٹھیک ہے چچی خانم، کبھی کبھی آپ سے ملاقات ہوتی رہنی چاہیے۔ مجھے خود بھی آزاد زندگی پسند ہے۔ تم سرداری کرو، مجھے تمہاری سرداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم شیر کوہ کی سرداری کرو، میں کبھی کبھی تمہارا مہمان بن کر آ جایا کروں گا۔ تغرل نے خوش دلی سے کہا، نہیں تغرل، تو شیر کوہ کا مہمان نہیں، بلکہ شیر کوہ کا مالک بن کر میرے پاس آیا کر۔ مجال ہے جو کوئی تجھے ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھ سکے، لیکن اس کے لیے مجھے وقت دینا ہوگا، اور اس کے لیے بد دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو بھی سوچوں گا تیری بہتری کے لیے سوچوں گا، مجھے یقین ہے۔ اچھا چچی خانم، مجھے اجازت دو، میں تمہارے پاس سے جو ہدایت لے کر جا رہا ہوں تم ان کی صدائے بازگشت پہاڑوں میں سنو گی۔ تغرل خان نے کہا، اور ان سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایک عفریت جنم لے چکا تھا، پرسکون زندگی میں آتش فشاں پیدا ہو گیا تھا۔ راول خان اور جوزفائن کے سیاہ کرتوتوں نے ایک خوفناک انسان تشکیل دیا۔
دونوں خوش تھے، انہوں نے اپنے محاذ پر کامیابی سے جنگ لڑی تھی اور ایک ایک کر کے اپنے مخالفین کو موت کی نیند سلا چکے تھے۔ زارق خان ختم ہو چکا تھا، شاہ نور اور اس کی بیٹیاں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ کون تھا جو اب ان کے راستے روکتا؟ راول خان جوزفائن۔ راول خان کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، تمہیں یاد ہے جب ہم ان پہاڑوں میں داخل ہوئے تھے تو ہماری پہلی مخالفت کیا ہوئی تھی؟ جن لوگوں نے مخالفت کی تھی اب ان کا وجود کہاں ہے جوزی؟ راول خان نے کہا، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ وہ لوگ مجھ سے اور تم سے برگشتہ کیوں ہوئے تھے؟ ان کا پہلا اختلاف تو یہ شادی ہی تھی، اس لیے کہ میں غیر ملکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بے پردہ اور بے حیا ہوں، پردے کے بغیر رہتی ہوں۔ ہاں، اور اس میں صرف زارق خان ہی کی آواز نہیں تھی، دوسرے لوگ بھی اس کے ہم آواز تھے، لہٰذا اب ہم ان کی مسرتوں کے سامان کریں گے۔ راول خان، اور پھر تمہارا پیارا بھتیجا بھی یہی چاہتا ہے؟ میں سمجھا نہیں جوزی، راول خان چونکتے ہوئے بولا اور سوالیہ نگاہوں سے جوزفائن کا چہرہ تکنے لگا، جہاں ایک مکارانہ مسکراہٹ بسیرا کیے ہوئے تھی۔ تارکا میں ایسی رقص گاہیں موجود ہیں جہاں نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہے، وہاں بار کھلے ہوئے ہیں، لیکن شیر کو وہ صرف ایک عبادت گاہ ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کو زندگی کی ان دلچسپیوں سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ میں اب بھی نہیں سمجھا خانم، میں شیر کوہ کو جنت بنانا چاہتی ہوں۔ رسم و رواج اور بے تکے اصولوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نوجوانوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ دور دراز سے آنے والے قافلے جب شیر کوہ میں داخل ہوں تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ وہ جب اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو شیر کوہ کی کہانیاں اس طرح سنائیں کہ ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہو۔ راول خان جوزفائن کی صورت دیکھتا رہا۔ جوزفائن کہہ رہی تھی، ہاں راول خان، شیر کوہ کے چپے چپے سے اس بات کا اظہار ہو کہ اب شیر کوہ کا سردار راول خان ہے، وہ راول خان جس نے دنیا دیکھی ہے۔ شیر کوہ کو درختوں اور پارکوں کی جنت بنا دو۔ قبیلے کے گرد ایک عظیم الشان فصیل تیار ہونی چاہیے جو اس کی شناخت ہو۔ یہ تو تمہارا ہی طرز تعمیر ہے۔ یہاں بہت سے کیسینو اور نائٹ کلب بھی ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں یورپ سے ماہرین کی ایک ٹیم بلوانی چاہیے جو یہاں آ کر ہمیں مشورے دیں کہ ہم یہاں کے بیزار کن ماحول میں دلچسپیوں کا کیا کیا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ میرا خواب ہے راول خان، اور اس خواب کی تکمیل تمہیں کرنی ہے۔ میں تم سے کبھی اختلاف نہیں کرتا جوزی، لیکن ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے طوفانوں سے گزرنا ہوگا، اور تم جو اس کمزور سی عورت کو دیکھ رہے ہو نا راول خان، یہ تمام طوفان کے آگے ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جسے اپنی جگہ سے جنبش دینا ممکن نہیں ہوگا۔ میں اس سلسلے میں کارروائی شروع کرتی ہوں۔ یورپ کے ماہرین یہاں آئیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں پرانی حویلی کو آراستہ کر دینا چاہیے تاکہ وہاں ان کے قیام کا بندوبست ہو سکے۔ تمہاری زمینیں ہیں، ان زمینوں پر ایک کیسینو تعمیر کرو جو اپنی مثال آپ ہو اور پورے یورپ میں اس کا ثانی موجود نہ ہو۔ یہ سارے کام بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا شیر کوہ کے خزانے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے؟ ابھی مجھے شیر کوہ کے خزانوں کا جائزہ لینے کا موقع نہیں مل سکا جوزفائن، لیکن اب تمہاری ہدایت پر میں پہلا کام یہی کروں گا اور ان خزانوں کا جائزہ لوں گا، لیکن میرے خیال میں ہمیں مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا راول خان، میری جان، اس کے لیے تمام ذمہ داریاں تم مجھ پر چھوڑ دو، بلکہ ایک سردار کی حیثیت سے تم مجھے اپنے مشیر خاص کا عہدہ دو۔ اس سے قبل شیر کوہ کی خانم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہوتی ہوگی کہ وہ سردار کے بچوں کی پرورش کرے اور مستقبل کو نئے سردار دے، لیکن موجودہ خانم شیر کوہ کا مستقبل تعمیر کرے گی۔ آہ راول خان، تمہاری ماں نے شیر کوہ کی اس غاصب بوڑھی چڑیل نے مجھے اولاد سے محروم کر دیا۔ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ کاش ہماری اولاد ہوتی اور ہم نیا شیر کو اس کے حوالے کر جاتے، نہ صرف شیر کو بلکہ ان پہاڑوں کا وسیع ترین علاقہ۔ تاہم راول خان، جب ہم نیا سردار منتخب کریں گے تو وہ ایسا شخص ہوگا جس کے ذہن میں کبھی سرداری کا تصور بھی نہ آیا ہو، اور یہی ہماری روح کی تسکین کے لیے ضروری ہوگا۔ میں شیر کوہ کے خزانے بھر دوں گی۔ کیسے؟ یہ سوال مجھ سے مت کرنا۔ جہاں اپنی سرداری کے لیے الجھن پاؤ مجھ سے رجوع کرنا۔ میں تمہیں ایک ناقابل تسخیر انسان بنا دوں گی۔
راول خان مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ تغرل کے دوست بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے درمیان واپس پہنچا تو انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ آؤ خانہ آؤ، ہم تمہارے لیے پریشان تھے۔ شیر کوہ کا چپا چپا ہمارے دشمنوں سے بھرا پڑا ہے اور اب ہم وہاں کسی دوست کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری واپسی ہمارے لیے مسرت انگیز ہے۔ نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ راول خان میرا چچا کسی بھی طرح میرا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ شیر کوہ میں سازشوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں ہر شخص ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں سرگرداں ہے۔ سرداری میرے چاچا کو سونپ دی گئی ہے، لیکن سردار بن کر وہ جن دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے وہ بہت طاقتور ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ میرا چاچا کم از کم ان لوگوں کا دشمن نہیں ہو سکتا جو میرے دوست ہیں۔ چنانچہ تمہارے خاندان کو تباہ کرنے کے سلسلے میں میرے چاچا کے حکم کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ان دانش مندوں کی کاریگری ہے جو اپنے آپ کو شیر کوہ کی سرداری میں شامل سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تباہی میں راول خان کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تغرل خان یہ بات کہتا ہے تو مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ سیرم خان بولا۔ پھر تولائی خان اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی تغرل خان پر اعتماد کا اظہار کیا اور شیر کوہ کے حالات پوچھنے لگے۔ شیر کوہ کا سردار اب راول خان ہے، لیکن راول خان خلوص دل سے شیر کوہ کی سرداری کو میری امانت تصور کرتا ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ میں شیر کوہ میں آ کر سرداری سنبھال لوں، لیکن دوستو چونکہ راول خان نے دنیا دیکھ رکھی ہے، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سرداری فی الحال اسی کے پاس رہنے دی جائے تاکہ وہ شیر کوہ کو جنت نگاہ بنا دے، اسے میرا مطلب ہم پانچوں کے قابل بنا دے، اور یہ کام وہ احسن طور پر کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے خود کو کوئی ذمہ داری قبول کرنے سے الگ رکھا ہے۔ شیر کوہ کے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ راول خان چالاکی سے کام لینا چاہتا ہے۔ شیر کوہ کے ذہین لوگ آج بھی اس بات پر کمر بستہ ہیں کہ 5 سفید گھوڑے والوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے، لیکن شیر کوہ کا سردار راول خان کہتا ہے کہ یہ سفید گھوڑے شیر کوہ کے 5 ستون ہیں جن پر شیر کوہ کی آزادی قائم ہے، اور آنے والا وقت اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا۔ چنانچہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ پہاڑوں کی تمام بستیوں کو اپنی جاگیر سمجھوں۔ مجھے شیر کوہ کی جوانوں کی مدد حاصل ہوگی اور چچا خان مجھے ضرورت کے مطابق سرمایہ فراہم کرے گا۔ لیکن تغرل، جابر خان بولا، کیا شیر کوہ ہم سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا؟ نہیں جابر خان، ہم جب بھی شیر کوہ واپس جائیں گے تو وہاں کے چپے چپے پر ہمارا نام تحریر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم شیر کوہ کی تعمیر کے لیے چچا خان کی پوری مدد کریں گے۔ وہ کس طرح؟ شیرم نے پوچھا۔ پہاڑوں کی خوفناک گھاٹیوں میں پھیلے ہوئے غار ہمارا مسکن ہوں گے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے طے کیا تھا، ہمارا گروہ پہاڑوں کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ آؤ اپنی آبادی تلاش کریں۔ 5 سفید گھوڑے جن کے پیٹ زمین کو چھو رہے تھے ہوا کی مانند پرواز کرنے لگے۔ وہ انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ سورج، رات کی خنک ہوائیں، موسم کی تندی اور ماحول کی خوفناک کیفیت ان کی راہ میں حائل نہیں تھی۔ وہ شیر کوہ سے بہت زیادہ دور بھی نہیں جانا چاہتے تھے تاکہ شیر کوہ ان کی شناخت رہے۔ چنانچہ 4 دن کی مسلسل آوارہ گردی کے بعد انہوں نے ایسے ہولناک پہاڑی غار تلاش کر لیے جو عام راستے سے بالکل ہٹ کر ہی تھے، اور عام آدمی یہاں تک آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بہت خوفناک گھاٹی عبور کرنے کے بعد بلند و بالا پہاڑیوں کا ایک سلسلہ آسمان کی جانب سفر کرتا محسوس ہوتا تھا، اور اسی کے دامن میں وہ غار تھے جو اندر سے بے حد کشادہ اور پیچ در پیچ دور تک چلے گئے تھے۔ ان غاروں سے نکلنے والی سرنگیں پہاڑوں کے مختلف حصوں میں دہانے بناتی ہوئی باہر نکل جاتی تھیں۔ انہوں نے جلدی ہی ایسی پگڈنڈیاں بھی تلاش کر لیں جن کے ذریعے گھوڑوں کو بآسانی نیچے اتارا جا سکے۔ بلا شبہ مجرمانہ مقاصد کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہاں تغرل خان کی حکومت قائم کر دی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو تغرل کی سرداری سے انکار یا اسے چیلنج کرتا۔ چنانچہ سب ہی نے اسے سردار تسلیم کر لیا تھا۔ غاروں میں گزرنے والی پہلی رات ان لوگوں کے لیے خاصی دلچسپیوں کا باعث تھی۔
پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے دیکھتے ہوئے چاند کی روشنی میں ندی کا پانی بالکل یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاندی کی ایک لکیر رقصاں ہو۔ خاموش درخت، پرسکون ماحول اور تاحد نگاہ پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی، لیکن اس منظر کو دیکھنے والے ذرا سی بھی حس لطافت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وحشی صفت اور خونخوار لوگ تھے جنہیں زندگی صرف بہتے ہوئے خون کی شکل میں پسند تھی۔ آہوں کراہوں اور آگ سے ابلتے ہوئے شعلے ان کی زندگی میں وہ حسین منظر پیش کرتے تھے جو ایک شاعر فطرت کو موجودہ منظر میں نظر آتا ہے۔ پہلے مرحلے کے طور پر طے کیا گیا کہ وہ لوگ مشرقی سمت کا رخ اختیار کریں گے اور ایسی گزرگاہ تلاش کریں گے جہاں سے قافلے آتے جاتے ہوں۔ چنانچہ دوسری صبح جب گھوڑے شکم سیر ہو چکے تھے اور تولائی خان 2 ہرن شکار کر چکا تھا اور ان کا بھنا ہوا گوشت یہ لوگ اپنے معدے میں اتار چکے، تو سفر کا آغاز کیا گیا۔ پھر دوپہر کا تیز سورج روشنی بکھیر رہا تھا کہ انہیں بہت دور ایک سفید لکیر پر چند ہیولے سے رینگتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی قافلہ تھا۔ تغرل نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور بولا، دیکھو ہمارے پہلے دن کا آغاز کرنے والے رواں دواں ہیں اور ہمارے منتظر، تو پھر چلو انہیں خوش آمدید کہیں۔ جابر خان نے اپنی رائفل چومتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹانوں کا سینہ دہلاتے ہوئے بد نصیب انسانوں کی اس قطار کی جانب سفر کرنے لگے جو نہ جانے کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں یہ 5 شیطانوں کا ٹولہ ان کے سروں پر تھا۔ قافلے والوں نے انہیں دیکھا اور میرے کاروان نے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر ان کا خیر مقدم کیا، پھر اس سے قبل کہ وہ قافلے کو رکنے کا اشارہ کرتا اور آنے والوں سے حسب دستور خیریت دریافت کرتا، تغرل اور اس کے ساتھی اچانک ہی بجلی کی مانند ان پر ٹوٹ پڑے اور پہلے ہی حلے میں 6 افراد کو ہلاک کر کے انہیں ہاتھ اٹھا کر ایک جگہ سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تو وہ گڑ گڑانے لگے، عظیم سردار، معزز سردارو، ہم بے گناہ ہیں، ہمارا مال اور اسباب لوٹ لو لیکن ہمیں زندگیاں دے دو، ہماری زندگیاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتیں، ہم اپنا یہ مال و اسباب تمہیں سونپ کر اپنے قبیلے میں چلے جائیں گے، خدا کے لیے ہماری زندگیاں بخش دو۔ لیکن ان کی داد و فریاد پر تغرل کے حلق سے بے ساختہ قہقہے بلند ہونے لگے۔ وہ کافی دیر تک قہقہے لگاتا رہا۔ دوستو، وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سنا ہے زمانہ قدیم میں لوگ جب کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو سب سے پہلے مہرت کے طور پر خون کی قربانی دیتے تھے۔ سرخ بہتے ہوئے خون کی قربانی جو کامیابی کا علم بردار سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ تمہاری زندگی کم از کم آج کے دن ممکن نہیں ہے۔ اگر تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو ہمارے لیے باعث نحوست ہوگا۔ یہ کہتے ہی تغرل کا ہاتھ تیزی سے زین سے لٹکی رائفل پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی فضا میں کئی دھماکے اور انسانی چیخیں آپس میں مدغم ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پگڈنڈی پر بے شمار انسانی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے پاس سے جو سامان برآمد ہوا تھا وہ آج کی کامیابی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ اجناس کے انبار، پارچہ جات، قالین، کھانے پینے کی اشیاء، مومی شمعیں اور ایسی بے شمار چیزیں تھیں جنہیں لے کر یہ لوگ اپنی بستی جا رہے تھے، لیکن اب یہ سب تغرل خان کی ملکیت تھیں۔ وہ لوگ پرمسرت انداز میں ان تمام اشیاء کو جمع کر کے بے گور و کفن لاشوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ وہ اپنی اس کارروائی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ غاروں میں واپس پہنچ کر تمام اشیاء انبار کر دی گئیں، قالین بچھا لیے گئے اور تغرل خان ہنس کر بولا، میرے دوستو، کیا یہ کامیابی ہمارے لیے نیک شگون نہیں ہے؟ کیا ان اشیاء کا حصول ہماری ضرورت کے عین مطابق نہیں ہے؟ کاش ان کے ساتھ مشروب جوانی بھی ہوتا، اور کاش اس قبیلے میں لڑکیوں کے سفر پر کوئی پابندی نہ ہوتی۔ آہ، ابھی ہم ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں۔ تولائی خان کہنے لگا، تو پھر کیا خیال ہے تغرل خان، کیا ہم اپنی اس کامیابی کی پہلی رات اسی طرح گزار دیں؟ تو پھر کیا چاہتے ہو تولائی خان؟ کسی بھی قریبی آبادی کی جانب چلتے ہیں اور وہاں سے عیش و عشرت؟ نہیں تولائی خان، یہ جلد بازی ہوگی، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا مناسب ہوتا ہے۔ اور پھر بقول سردار تغرل کے، پہلے ہم اپنی بقا کی ذمہ داریاں پوری کر لیں، اس کے بعد رنگ و بو کی اس دنیا میں قدم رکھیں گے۔ کیا سردار تغرل میری بات سے متفق ہیں؟ شیرم نے تغرل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہم تعمیر کی منزل میں ہیں، ہمیں پہلے ایک راستہ مضبوط کر لینا چاہیے۔
تو پھر گہری نیند سو جانا ہی بہتر ہے، طولائی خان نے ہنستے ہوئے کہا، اور موٹے گداز قالین کے ایک گوشے پر دراز ہو گیا۔ باقی چاروں خونخوار ساتھی بھی موٹے قالین کی نرمی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تغلق خان تارکا کی شکست سے کافی دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ تارکا شیرکوہ کی نسبت زیادہ طاقتور ہے اور سردار ہاشم بہت زیرک اور سمجھدار انسان ہے، لیکن تارکا کو جس طرح شکست ہوئی تھی وہ اس کے لیے انتہائی تباہ کن تھی۔ بذات خود تغلق خان کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اپنی طاقت کے زوم پر وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اور تارکا کے ساتھ خود بھی شیرکوہ کے خلاف جنگ میں شریک ہوا تھا۔ خود اس کے اپنے کئی ساتھی اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ سوچا تو یہ تھا اس نے کہ شیرکوہ کو ختم کرنے کے بعد کھلے دل سے لوٹ مار کرے گا، اور وہ جو کچھ شیرکوہ میں چھوڑ آیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کر لے گا، لیکن ساری تدبیریں الٹی ہو گئی تھیں۔ ہر چند کے تارکا میں اس نے اپنی ساکھ بنا لی تھی۔ خود ہاشم خان کی نگاہوں میں وہ ایک معتبر انسان تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہ حیثیت یہاں حاصل نہیں ہوئی تھی جو شیرکوہ میں تھی، اور ان دنوں وہ شیرکوہ کے تمام حالات سن رہا تھا۔ شیرکوہ کی تمام خبریں تارکا پہنچ چکی تھیں۔ ہاشم خان نے جرگہ طلب کیا تھا۔ وہ شیرکوہ کے حالات سے بہت متاثر تھا۔ جرگے کے اجلاس میں اس نے کہا تھا، شاید ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے، یا شاید غلطی زرغام کوہ سے ہوئی تھی، جس نے حالات کو غلط انداز میں سمجھا اور غلط طریقے سے کام کیا۔ بے شک 5 سفید گھڑ سوار برائی کی نیت سے تارکا میں داخل ہوئے تھے اور ایک جرم کر کے فرار ہو گئے تھے، لیکن اب حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ جرم سردار زارق خان مرحوم کی ایما پر نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک فاتح قبیلے کے سردار کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ تارکا کی لڑکیوں کی بے حرمتی پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ خودکشی کر لیتا۔ بلا شبہ تغرل خان اس کا بیٹا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو تغرل خان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا بندوبست کر سکتا تھا، اور اب تو ہم اسے روکنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے خود کو مجرم سمجھ کر سزا دے ڈالی۔ میں جرگے کے سامنے اپنے بزرگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ مرحوم زارق خان کو میں نے تہہ دل سے معاف کر دیا، اور اس کے لیے میرے دل میں اب کوئی برائی نہیں ہے۔ تارکا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی میں رد نہیں کر سکتا، لیکن اگر مستقبل میں شیرکوہ کا نیا سردار راول خان ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے مایوس نہیں کروں گا، بلکہ ایک بہتر پڑوسی کے مانند ہم لوگ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ تغلق خان نے جب سے سردار ہاشم خان کی یہ باتیں سنی تھیں، اسے اپنے نقصان کا زیادہ احساس ہونے لگا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش جلد بازی اور جوش سے کام نہ لیتا۔ زرغام کوہ کی حمایت اس حد تک صحیح تھی کہ اس نے اسے پناہ دی اور اس کے مفاد کے لیے آواز اٹھائی، لیکن جوش جذبات میں بہہ کر اپنی تمام جائیداد چھوڑ کر تارکا آنا مناسب نہیں تھا۔ اب وہ کسی ایسے نقطے کی تلاش میں تھا جس کے تحت اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم راول خان کی دوستی سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام جائیداد اور اثاثہ تارکا منتقل کر لے، تاکہ اسے اس کا اصل مقام مل جائے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شیرکوہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شیرکوہ کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ تغلق خان نے تارکا کے ساتھ مل کر شیرکوہ کے باشندوں سے جنگ کی تھی، چنانچہ وہ تغلق خان کو اپنا زیادہ دشمن تصور کرتے ہوں گے، اور اگر تغلق خان سونے کا بھی بن کر ان کے درمیان جائے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ہر چند کے راول خان سے آخری ملاقات میں تغلق خان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کچھ ایسے الفاظ کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا جو اس کی دوستی کو ختم کرتے تھے، لیکن تغلق خان قسمت آزمائی کرنے میں تساہل نہیں برتنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اہل خاندان سے بھی مشورے کیے اور بالآخر فیصلہ کیا کہ ایک بار شیرکوہ کا سفر ضرور کرے۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ مناسب نہیں ہوگا خان، میں تمہیں روکنے کا حق تو نہیں رکھتی، لیکن ان راستوں پر جو کچھ ہو چکا ہے وہ مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ تغلق خان اپنی فطرت بدل کر راول خان کے پاس جائے گا، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ راول خان اب دل سے میرا دوست نہیں رہا، اور پھر سرداری حاصل کرنے کے بعد تو اس کی ذہنیت ہی بدل گئی ہوگی، لیکن میں چالاکی سے کام لوں گا۔ میں یہاں سے اس کے لیے تحفے تحائف لے جاؤں گا اور اسے سرداری کی مبارکباد دوں گا، پھر موقع پاتے ہی اپنا مدعا بیان کروں گا۔ تم سوچ لو خانہ، میرا دل ڈرتا ہے، تغلق خان کی بیوی نے کہا،
لیکن تغلق خان کسی طور بیوی کی بات سے متفق نہیں ہوا اور تیاریاں کر کے چند ساتھیوں کے ساتھ شیر کوہ کی جانب چل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ بے شمار تحفے تحائف لے لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس نے سردار ہاشم خان سے چالاکی سے اجازت بھی لے لی تھی۔ سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا بہت سے وسوسوں اور مسرتوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ شیر کوہ کی سرحد میں داخل ہو گیا، لیکن اس نے شیر کوہ کی اس آبادی سے کافی فاصلے پر پڑاؤ قائم کیا۔ یہاں رک کر اسے شیر کوہ کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ 2 دن تک اسے وہیں اسی جگہ قیام کرنا پڑا، اور جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بالآخر شیر کوہ کی طرف چل پڑا۔ شیر کوہ کے داخلی دروازے پر اسے روکا گیا۔ پہرا دینے والوں نے نفرت کی نگاہ سے تغلق خان کو دیکھا تو تغلق خان نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ میں سردار راول خان کا دوست ہوں اور راول خان سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ مجھے کسی بھی جگہ قیام کی اجازت دو اور راول خان سے جا کر کہو کہ اس کا دوست تغلق خان اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اگر وہ اس سے ملنا پسند کرے۔ راول خان نے اگر مجھ سے ملاقات قبول نہ کی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ پہرے داروں کے ایک گروہ نے حویلی پہنچ کر راول خان کو تغلق خان کی آمد کی اطلاع دی۔ جوزفائن اس وقت بھی راول خان کے پاس موجود تھی۔ راول خان غصے سے بپھر گیا۔ تغلق خان اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ احمق ہے وہ کہ اپنے آپ کو آج بھی میرا دوست کہتا ہے۔ کیا ہم یہ بات بھول سکیں گے کہ تغلق خان نے تارکا کے ساتھ مل کر شیر کوہ سے جنگ کی تھی؟ میں پوچھتا ہوں اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سردار کے دوستی کے ناطے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہے۔ اس سے قبل کہ راول خان کچھ بولتا، جوزفائن اسے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے بولی، جاؤ تغلق خان کو عزت کے ساتھ پرانی حویلی تک لے جاؤ، لیکن خبردار اس کا کوئی بھی ساتھی پرانی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کے اطراف میں ہمارے ساتھیوں کو متعین کر دو اور ان سے کہو کہ وہ تغلق خان پر نگاہ رکھیں۔ جاؤ، راول خان اسے شرف بازیابی کی اجازت دیتا ہے۔ راول خان نے جوزفائن کی جانب دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس کے حکم کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جوزفائن کے حکم سے کسی طرح انحراف نہیں کر سکتا تھا کہ اسی کی صلاحیتوں نے اسے سرداری کے منصب تک پہنچایا تھا۔ دوسرا، جوزفائن کی محبت، اس کا سحر تراز حسن اسے اپنے سامنے بولنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ جوزفائن کچھ دیر بعد وہ دھیمے لہجے میں بولا، تغلق خان کی آمد بے معنی نہیں ہو سکتی۔ عظیم سردار شیر کوہ کے شیر، اگر تم تغلق خان کو اسی طرح واپس چلے جانے دیتے تو یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی کہ اب اس کے ذہن میں کیا ہے؟ نہیں جان نہیں، اب تمہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کو ذہن میں رکھنا دانش مندی ہے۔ تغلق خان کی آمد ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ہمیں کم از کم اندازہ تو ہوگا کہ وہ کیا منصوبے لے کر یہاں پہنچا ہے۔ بقول تمہارے وہ ایک خطرناک شخصیت ہے اور اس نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تغلق خان کو شیر کوہ کی شکست کا یقین ہوگا، اور اس وقت اگر شیر کوہ تارکا کے ہاتھوں شکست کھا جاتا تو تغلق خان ہاشم خان سے فرمائش بھی کر سکتا تھا کہ شیر کوہ کی سرداری تارکا کے طفیلی کی حیثیت سے اسے دے دی جائے، اور یہ ممکن تھا کہ سردار ہاشم خان تغلق خان کی بات مان لیتا، لیکن تغلق خان کو ناکامی ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا نیا منصوبہ لے کر یہاں آیا ہے۔ سنو راول خان، اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے، تاکہ تم اس کی نئی چال سے آشنا ہو سکو۔ راول خان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور بولا، ہاں میں جوش جذبات میں بہہ گیا تھا۔ بلا شبہ کسی کو دوست سمجھنا اس دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر انسان کو دشمن تصور کر کے اس سے آشنا ہونے کی کوشش کی جائے۔ پرانی حویلی میں تغلق خان کا قیام ایک مہمان کی حیثیت سے ہی کیا گیا تھا۔ تغلق خان خود بھی سمجھدار آدمی تھا، جانتا تھا کہ کوئی بھی غلط قدم اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے سارے منصوبے چوپٹ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ انتہائی محتاط انداز میں پرانی حویلی میں مقیم ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب راول خان اسے شرف بازیابی بخشتا ہے۔ ویسے ملازمین کے رویے سے بظاہر یہی محسوس ہوتا تھا کہ راول خان اس کے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آ رہا ہے، لیکن شیر کوہ کے لوگوں کی نگاہوں میں نفرت کے آثار صاف صاف ظاہر تھے، اور چند ہی لمحوں میں اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں اس کی آمد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اس کا توڑ بھی اس نے دریافت کرنے کی کوشش کی۔
وہ لوگ جو اس کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے، اس نے انہیں تحائف وغیرہ دینے کی کوشش کی، لیکن جس پہلے شخص کو اس نے تحائف سے نوازنا چاہا، اس نے حقارت سے ان تحائف پر تھوک دیا۔ شیر کوہ کے لوگ اتنے بے ضمیر نہیں کہ دوست دشمن کی تمیز نہ کر سکیں۔ تم وہی ہو تغلق خان جو تارکا کی جانب سے جنگ کرنے آئے تھے اور شیر کوہ کو اس وقت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جب اسے تمہاری ضرورت تھی۔ راول خان اگر تمہیں معاف کر سکتا ہے تو ضرور کر دے، لیکن شیر کوہ کی زمین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تغلق خان یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ پھر اس وقت جب سورج ڈھل رہا تھا، اسے راول خان کے آنے کی اطلاع ملی اور تغلق خان شدید غصے میں ہونے کے باوجود خود کو سنبھال کر اس کے استقبال کے لیے پہنچ گیا۔ جوزفائن اور راول خان اپنے بقیہ ساتھیوں کو پیچھے ہی چھوڑ کر آگے بڑھے اور تغلق خان بے اختیار پھولوں کے ہار لے کر ان کی جانب دوڑا۔ آہ راول خان میرے دوست، میں تجھے شیر کوہ کی سرداری کی مبارکباد دینے آیا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا دل اس دن سے تڑپ رہا ہے جب میں نے سنا کہ تو شیر کوہ کا سردار بن گیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے یہ نذرانے قبول کر۔ راول خان نے گردن خم کی اور تغلق خان نے اسی کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا ہار جوزفائن کے گلے میں ڈالا اور پھر راول خان سے بغل گیر ہو گیا۔ راول خان کا پرجوش انداز اس کے رگو پے میں مسرت بن کر ابھر رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ راول خان نے اسے قبول کیا ہے۔ راول خان آگے بڑھا تو اس نے تحائف کے انبار دیکھے، بے شمار قیمتی اشیاء تھیں۔ اس نے تغلق خان سے کہا، تغلق خان، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری آمد ہی میرے لیے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مسرتوں کا اظہار ہے میرے دوست۔ میں اپنی بھابھی، اپنی بہن جوزفائن سے التجا کرتا ہوں کہ ان حقیر سی چیزوں کو قبول کرے۔ شکریہ تغلق خان، میں خانہ سے کہتی رہی ہوں کہ دوستوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس دور میں دشمن تو بے شمار مل جاتے ہیں، ایک دوست بھی مل جائے تو زندگی خوشگوار انداز میں بسر ہو جاتی ہے۔ اگر قبول کیا جائے تو تغلق خان راول خان کے لیے جان کا نذرانہ دے سکتا ہے۔ وہ ایسا ہی دوست ثابت ہوگا۔ راول خان تغلق خان کو ساتھ لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ تغلق خان کو آرام سے بیٹھنے کی پیشکش کی گئی۔ وہ اس وقت بالکل تنہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے دوست راول خان کو سرداری کے تمام گر آ گئے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان سے کیسے ملا جائے جو عرصے کے بعد ملتے ہیں۔ تغلق خان بولا، میں نہیں سمجھا تغلق خان۔ راول خان نے کہا، تغلق خان جیسے قدیم دوست کو اپنی حویلی میں مدعو نہ کرنے سے اور یہاں ملاقات کرنے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے تغلق خان۔ راول خان جوزفائن کی زبان میں بولا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کی تربیت پہلے ہی جوزفائن اسے دے چکی تھی۔ میں نہیں سمجھا راول خان۔ تغلق خان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس وقت میرے پاس آئے تھے جب میں بے اختیار تھا۔ تم نے وہ چاہا تھا جو میرے بس کی بات نہیں تھی، اور میں نے تمہیں تعلیم یافتہ انسانوں کی مانند صورتحال سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت تم برفروختہ ہو گئے۔ حالانکہ تم جیسے زیرک انسان سے میں یہ توقع رکھتا تھا کہ سمجھداری سے کام لوگے، میری پوزیشن کو مد نگاہ رکھو گے، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ بلکہ معاف کرنا میرے دوست، تم نے احمقانہ انداز میں تارکا والوں کا ساتھ دیا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا شیر کوہ کے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تغلق خان تارکا والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا اور شکست کھا کر فرار ہو گیا؟ یہ پرانی بات ہے۔ راول خان، گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ نہیں، اتنی زیادہ پرانی بھی نہیں ہے تغلق خان۔ ابھی شیر کوہ کے بہت سے گھرانوں میں ماتمی فضا طاری ہے جن کے اہل خاندان اس جنگ میں کام آئے ہیں۔ بلا شبہ شیر کوہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے۔ وہ گھرانے جن کے جوان جنگ میں کام آ چکے ہیں اب بھی تارکا کے دشمن ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہیں آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں نے حالات کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ لیکن تغلق خان تارکا کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والے ایک ایسے شخص کو میں اپنی حویلی میں اپنے اچھے دوستوں کی مانند کیسے جگہ دے سکتا ہوں جس کے بے شمار مخالف یہاں موجود ہوں؟ ہاں، اپنے پرانے دوست کی حیثیت سے میں نے یہاں تمہارے قیام کا بندوبست کیا، اور یہ میری بہترین پالیسی تھی۔ اس طرح کم از کم دوسروں سے ہٹ کر میرے اور تمہارے درمیان ملاقات ہو سکی۔
راول خان کی بات تغلق خان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ در حقیقت اس بات پر حیران تھا کہ اس سے قبل راول خان نے اتنی زیادہ ذہانت کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر چند کے تغلق خان سے اس کے تعلقات خاصے گہرے تھے اور وہ ہر بات تغلق خان سے صاف کہہ دیا کرتا تھا، لیکن تغلق خان کا یہی اندازہ تھا کہ راول خان سردار کی حیثیت سے زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا، لیکن اب اس کی گفتگو اس امر کا ثبوت تھی کہ راول خان نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور یہ بات تغلق خان کے لیے پریشان کن تھی۔ اس کے ذہن میں تو بے شمار منصوبے کام کر رہے تھے۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ممکن ہے تمہاری سوچ بہتر ہو راول خان، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار بننے کے بعد اپنے اختیارات کو اگر وسیع پیمانے پر استعمال نہ کیا جائے تو ان پر ہمیشہ کے لیے پابندیاں قائم کر دی جاتی ہیں، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سردار اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا تم بھی ویسا ہی سردار بننا چاہتے ہو؟ راول خان جو ذرا سی بات کے لیے عوام کا مشورہ چاہتے ہیں، جو مشیروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تغلق خان کے اس سوال پر راول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، میرے دوست تغلق خان، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں ناتجربہ کاری شامل ہے، اور میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ میرے اچھے دوست مجھے اچھے مشورے ضرور دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں ابھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تاکہ میرے قدم مضبوطی سے جمے رہیں، اور تغلق خان تمہارا مسئلہ انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ مجھے واقعی اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں میرے اس رویے سے دکھ پہنچا ہوگا، لیکن اس سلسلے میں خود کو مجبور پاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو میں اپنا یہ اعتراض واپس لیتا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تارکا میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہو تم؟ وہ اپنی زمین اپنی ہی ہوتی ہے، میں نے زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا ہے، اس جگہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ ایسے ہی حالات تھے۔ زرغام کوہ میرا اتنا ہی گہرا دوست تھا کہ میں جذباتی ہو گیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ سردار زارق خان داد رسی نہیں کر سکے گا، اور اس وقت میں نے یہ فیصلہ زرغام کوہ کی بہتری کے لیے ہی کیا تھا۔ ہاں، تمہارا منصوبہ واقعی بڑے افسوسناک انداز میں ناکام ہوا، لیکن اپنی اس سرزمین پر جس سے تمہیں محبت تھی دشمن کو چڑھانا عقل مندی کی بات تو نہیں تغلق خان۔ تم نے تارکا کو بھی مصیبتوں کا شکار بنا دیا۔ تغلق خان اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ راول خان کے ان الفاظ میں طنز پوشیدہ ہے یا یہ اظہار ہمدردی ہے۔ راول خان اتنا گہرا تو نہیں تھا، لیکن سردار بنتے ہی اس نے اپنی زبان تبدیل کر لی تھی۔ تغلق خان چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، بے شک جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن ایسے ہی موقع پر دوستوں کو آزمایا جاتا ہے۔ راول خان، میرے دل میں آج تک یہ بات موجود ہے کہ میں نے تم سے اس وقت دوستی کا عہد کیا تھا جب تم زارق خان کے رحم و کرم پر تھے، اور یہاں تمہاری پوزیشن کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ 180 رائفلیں ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور یہ پیشکش بے لوث تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشکش بے لوث ہو، بلکہ شاید ہے۔ میں تم سے یہ بات قطعی نہیں کہوں گا۔ تغلق خان کے وہ فیصلہ زارق خان کے خلاف تھا، اور تم اپنے دیرینہ دشمن کو اسی کے خون کے ہاتھوں شکست دلوانا چاہتے تھے، مگر یہ پرانی بات ہے۔ بہتر ہے کہ ہم پرانی باتوں کو دفن ہی کرتے چلے۔ بتاؤ میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ راول خان کے یہ الفاظ بھی کافی مضحکہ اڑانے والے تھے، لیکن تغلق خان اس وقت ہر طنز کو پی رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی زمینوں پر واپس آنا چاہتا ہوں راول خان۔ یہاں میرا تمام سرمایہ موجود ہے، اور اس پر صرف اور صرف میرا حق بنتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا وہ زارق خان کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں اب راول خان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اوہ تغلق خان، تم نے تو مجھے بہت بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ تمہارے تارکا چلے جانے کے بعد یہاں تمہیں شیر کوہ کا باغی قرار دیا گیا ہے، اور تمہیں بھی تارکا ہی کا باشندہ شمار کر لیا گیا؟ تارکا میں لوٹ مار نہیں کی گئی، لیکن شیر کوہ کے رہنے والے کو باغی قرار دے کر اس کے تمام اثاثے شیر کوہ کے باشندوں نے اپنی تحویل میں لے لیے اور انہیں آپس میں تقسیم کر لیا۔ تمہارے خیال میں ان اثاثوں کی واپسی کس طرح ممکن ہے؟ کیا سردار راول خان کے لیے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ سردار بننے کے بعد اگر فوری طور پر دوست نوازی شروع کر دوں تو لوگ میری جانب سے بد دل ہو جائیں گے،
اور پھر تم خود ہی سوچو کہ جسے پورا قبیلہ باغی قرار دے چکا ہو اس کی سرپرستی کرنا میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ تغلق خان، تم جیسے زیرک انسان سے میں اس معصومانہ بات کی توقع نہیں رکھتا تھا، راول خان نے کہا۔ تغلق خان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس وقت مصلحت سے کام لینا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ چنانچہ وہ آہستہ سے بولا، میری جائیداد معمولی نوعیت کی نہیں ہے راول خان، اس کے حصول کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہی ہوگی۔ میں جو غلطی کر چکا ہوں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ شیر کوہ کے لوگ مجھے دوبارہ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ دوبارہ؟ وہ تو اب بھی تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے میرے بہترین دوست جو تمہیں سرخرو کر سکتا ہے، اور اس کے بعد راول خان تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ شیر کوہ میں تمہاری جائیداد کی واپسی کے لیے وہ آخری کوشش بھی کر ڈالے گا جو اس کے لیے ممکن ہوگی۔ تغلق خان گہری نظروں سے راول کا جائزہ لے رہا تھا اور جوزفائن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا پڑھایا ہوا طوطا اس کی ہدایت کے مطابق ہی گفتگو کر رہا تھا۔ راول خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تغلق خان، شیر کوہ کا سردار بننے کے بعد میں وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہوں جنہیں پورا کرنا ایک سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تارکا سے جنگ کو شیر کوہ کے لوگ کبھی نہیں بھول سکیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تارکا حملہ آور تھا۔ بے شک کچھ افراد نے تارکا جا کر وہاں گڑبڑ کی تھی، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے جواب میں جنگ و جدل جائز نہیں تھی۔ اس چھوٹے سے مسئلے کو بآسانی بھی طے کیا جا سکتا تھا۔ کچھ وقت ضرور لگ جاتا، لیکن زرغام کوہ نے یہاں آ کر جو کچھ کیا وہ شیر کوہ کے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا باعث بنا، اور اس کا ثبوت یوں موجود ہے کہ جب ان 5 سفید گھوڑے والوں نے، جن میں تغرل خان بھی شامل تھا، تارکا کو شکست دینے کے بعد وہاں رقص شیطانی کیا اور اس کے بعد تارکا والے فریاد لے کر آئے، تو سردار زارق خان نے نہ صرف سرداری چھوڑ دی بلکہ دنیا ہی چھوڑ دی۔ تم غور کرو، ایسا شخص کیا زرغام کوہ کی داد رسی نہ کرتا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ بہرطور ہاشم خان نے ایک فیصلہ کیا، جنگ کی، اور جنگ کے نتائج برآمد ہو گئے، لیکن شیر کوہ کے لوگوں کے ذہن سے اس داغ کو دھونا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا ذریعہ؟ تارکا کو شیر کوہ میں ضم کر لیا جائے، خان ہاشم کو قتل کر دیا جائے، ان تمام لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے جو شیر کوہ کے مخالف ہیں۔ اوہ اوہ، لیکن توسیع پسندی تو قبائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو بات ان پہاڑوں میں ایک روایت بن چکی ہے، میں اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی روایت شکن بنا ہوں۔ جوزفائن میری بیوی ایک غیر ملک سے تعلق رکھتی ہے، اور میں اسے اپنی پسند سے ہی یہاں لایا ہوں۔ گویا میں نے ان روایات کو توڑ دیا جو ان پہاڑوں پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ پابندی بھی توڑنا ہوگی۔ طاقتور کو حکمرانی کا حق ہے، اور ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے علاقے کو ترقی دیں۔ ہم تارکا کے رہنے والوں کو قتل نہیں کریں گے۔ تارکا سے لے کر شیر کوہ تک ایک سرحد بن جائے گی، اور اس کے بعد ترقی کی منازل جس طرح تارکا میں طے ہوں گی، اسی طرح شیر کوہ میں ہمارے وسائل بڑھ جائیں گے، آبادی بڑھ جائے گی، اور اس طرح ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اگر تمہارے یہ الفاظ قبائل کی مشترکہ کونسل تک پہنچ جائیں تو تم جانتے ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تغلق خان، نتائج کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی۔ راول خان کا لہجہ خشک ہو گیا۔ خیر چھوڑو، یہ مسئلہ تمہارا ذاتی ہے۔ تم کس انداز میں سوچتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، وہ تمہارا اپنا انداز ہے۔ بے شک سردار بننے کے بعد تم نے اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کیے ہوں گے، اور تمہیں اپنے ان فیصلوں سے مکمل اتفاق ہوگا۔ یہ مسئلہ میری ذات سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر تم تارکا پر حملہ کر کے اسے اپنے تحت لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کی تیاریاں کرو۔ میں شیر کوہ واپس آنے کے بعد اس سلسلے میں اپنے فرائض بھی پورے کروں گا۔ شیر کوہ واپس آنے کے بعد نہیں تغلق خان، بلکہ تارکا میں رہ کر، راول خان نے مکاری سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ ہاشم خان کو خفیہ طور پر قتل کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد تارکا کی فوجی قوت کا تجزیہ تم شیر کوہ کو پیش کرو گے۔ تمہیں اس وقت تک تارکا میں رہنا ہوگا جب تک تارکا شیر کوہ کی تحویل میں نہ آ جائے۔ کیا سمجھے تغلق خان؟ اس کے بعد یہ تم پر منحصر ہوگا کہ شیر کوہ کے مشرقی حصے میں رہنا پسند کرو
یا مغربی حصے میں؟ مغربی حصے سے میری مراد شیر کوہ کی یہ زمین ہے، اور ہمارا مشرقی حصہ تارکا ہوگا، جو بعد میں تارکا نہیں شیر کوہ ہی کہلائے گا۔ تغلق خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو راول خان؟ اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ اس کی وجہ ہے تغلق خان، اگر تم اپنی پیشانی سے بدنامی کا یہ داغ دھو دو گے تو پھر کون ہے جو تمہیں تمہاری جائیداد واپس کرنے پر اعتراض کرے گا؟ میں فخریہ طور پر کہہ سکوں گا کہ تغلق خان نے جو حماقت کی تھی اس نے بہترین ازالہ کر دیا ہے، اور اب وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے شیر کوہ کی سرحدوں کو وسعت دینے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ میں تمہیں ایک معزز انسان کی حیثیت سے شیر کوہ میں خوش آمدید کہوں گا تغلق خان، اور نہ صرف میں بلکہ وہ تمام لوگ جو تم سے بددل ہیں بالآخر تمہاری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تمہارے اثاثوں کی واپسی کے لیے بہتر ہے کہ میرا یہ مشورہ تسلیم کر لو۔ راول خان راول خان یوں لگتا ہے کہ جیسے تم ابتدا ہی سے میرا مذاق اڑاتے رہے ہو۔ میں تم سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا راول خان، تمہیں میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ مذاق؟ راول خان نے حیرت سے تغلق خان کی صورت دیکھی۔ بے شک تم نے ابتدا ہی سے میرا مذاق اڑایا ہے۔ شیر کو چھوڑنے کے بعد میں نے تارکا میں رہائش اختیار کی، وہاں مجھے پناہ دی گئی، نہ صرف پناہ بلکہ زندگی کی وہ تمام سہولتیں جو میرے لیے ضروری تھیں۔ ہاشم خان نے براہ راست مجھے دوست کی حیثیت سے تارکا میں خوش آمدید کہا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جذباتی کیفیتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تارکا کے ساتھ جنگ کرنے شیر کو آیا۔ لیکن اب اگر میں تارکا میں بھی اپنی پوزیشن خراب کر لوں تو پھر میرے لیے کہاں جگہ ہوگی؟ پوزیشن خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تغلق خان۔ تم جیسے ذہین آدمی سے میں اس کی توقع نہیں رکھتا کہ ایک معمولی سے قبیلے کے سردار کے قتل کا ذمہ دار تمہیں قرار دیا جائے۔ اپنی ذہانت سے کام لے کر ایسی منصوبہ بندی کرو کہ کسی کو تمہاری کارروائی کا علم نہ ہو سکے۔ یہ ناممکن ہے راول خان، نہ میں ایسا کرنا پسند کروں گا اور نہ ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جہاں تک میری جائیداد کی واپسی کا تعلق ہے تو اس کے لیے اگر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو مشترکہ کونسل یقیناً میری مدد کرے گی۔ میں جرگے کے پاس جاؤں گا، ان سے فریاد کروں گا اور بتاؤں گا کہ ایک نئے سردار نے کس طرح میری دولت ہڑپ کر لی۔ مشترکہ کونسل یقیناً اس سلسلے میں میری مدد کرے گی، اور مجھے معاف کرنا میرے دوست کہ اس وقت ممکن ہے میری زبان اس سلسلے میں بھی کھل جائے۔ دراصل جب انسان اپنے مفادات کے بارے میں ہی سوچتا ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے کارآمد ہو۔ راول خان نے جوزفائن کی طرف دیکھا اور جوزفائن مسکرا پڑی۔ ٹھیک تو کہتے ہیں تغلق خان۔ راول خان، انسان جب اپنے مفادات کے بارے میں ہی سوچے تو پھر اسے ہر کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ تمہارے حق میں بہتر یہ ہوتا کہ تغلق خان کو آزمانے کے بعد اپنے دل کی بات اس سے کہہ دیتے۔ پھر بھی تغلق خان اگر کوئی رعایت کر سکے تو بہتر ہے، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک تمہاری کارروائی کا تعلق ہے تو آج نہیں تو کل وہ منظر عام پر آئے گی اگر تم اسے واقعی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن میں تغلق خان کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اپنی دولت کے حصول کے لیے وہ اگر جرگے کی کونسل کے پاس جانا چاہتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے راول خان؟ بہر طور تم تغلق خان سے دوستی کا دعویٰ رکھتے ہو، اور اگر تمہارے دوست کو کچھ حاصل ہو جائے تو تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تغلق خان نے جوزفائن کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، اس کے بعد میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارا مہمان بنا رہوں۔ تمہیں ہر طرح سے آزادی حاصل ہے تغلق خان، میں نے تم سے دوستی کا وعدہ ترک تو نہیں کیا۔ باقی تم جو کام کرنا چاہتے ہو، اگر اس میں بھی تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ مثلاً یہ کہ جرگہ کونسل تک پہنچنے کے لیے اگر میں تمہیں آسانیاں فراہم کر دوں تو۔ راول خان نے کہا، نہیں راول خان، تمہارا بہت بہت شکریہ، نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دوستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ واقعی مجبوریاں انسان کو کس طرح دوستوں کو کھونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے اس کا احساس اب ہوا ہے جوزفائن۔ راول خان نے جوزفائن کو مخاطب کر کے کہا، ہاں بہتر یہ ہوتا کہ تغلق خان یہاں سے خوش و خرم واپس جاتا، لیکن اگر صورتحال ایسی ہی ہے تو میں بھی خود کو کسی فیصلے پر پہنچنے سے معذور پاتا ہوں۔ شکریہ راول خان، بہت بہت شکریہ۔
اس کے باوجود میری طرف سے پیشکش ہے تغلق خان کہ جب تم مناسب سمجھو یہاں قیام کرو۔ ممکن ہے اور ہمارے ذہن میں کوئی بہتر بات آ جائے۔ بہت بہت شکریہ، تغلق خان نے کہا۔ راول خان جوزفائن کے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ تغلق خان اسے دیکھتا رہا، چند لمحات غور کرتا رہا، اور جب راول خان دروازے سے بھی باہر نکل گیا تو تغلق خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے خاص ساتھیوں سے کہا، اب یہ جگہ ہمارے لیے بے حد مخدوش ہو گئی ہے، چنانچہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرو۔ بادلوں کے سینے چاک ہو گئے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایسی ہولناک بارش تھی کہ پہاڑوں میں جہاں بھی نشیب تھے پانی سے بھر گئے تھے اور راستے بند ہو گئے تھے۔ پہاڑوں پر برسنے والا پانی آبشاروں کی شکل میں بہہ نکلا تھا اور میدانوں کو سیراب کر رہا تھا۔ تولائی خان نے اس سفید گھوڑے کو دیکھا جو اس بارش کے باوجود اپنی تیز رفتاری برقرار رکھے ہوئے تھا۔ پانی کی دھند کی وجہ سے ماحول صاف نہیں تھا۔ تولائی خان نے رائفل کا گھوڑا چڑھا لیا۔ سفید گھوڑے کا رخ انہی پہاڑوں کی جانب تھا اور ان لوگوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ پہاڑوں کا راز کہیں نہیں جانا چاہیے۔ جو اس سمت کا رخ کرے اس کی زندگی ممکن نہیں۔ چنانچہ تولائی خان فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس گھڑ سوار کو نشانہ بنا دے گا۔ وہ ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں تھا جو سائبان کی شکل میں اسے پناہ دیے ہوئے تھی۔ خود بلندی پر تھا اور گھوڑا نشیب میں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ تغرل خان غار کے اندرونی حصے سے باہر نکل آیا اور اس نے تولائی خان کو دیکھ لیا۔ کیا زوردار بارش ہے، پہاڑ جل تھل ہو جائیں گے۔ تغرل خان، اس جیالے کو دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے طوفانی بارش کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور اس کا گھوڑا بھی کیا خوب ہے۔ تولائی خان کے اشارے پر تغرل خان نے بارش کی دھند میں جھانکنے کی کوشش کی اور اسے سفید گھوڑے کو دیکھ لیا۔ واقعی جاندار گھوڑا ہے، لیکن یہ کون دیوانہ ہے جو اس بارش میں ان علاقوں کی جانب نکل پڑا؟ دفعتاً تولائی خان نے رائفل کی نال سیدھی کی اور گھڑ سوار کا نشانہ لینے لگا، لیکن تغرل خان نے رائفل کی نال اونچی کر دی۔ نہیں تولائی خان، تم اس سوار کو نشانہ بنا لو گے تو گھوڑا بھی زخمی ہو جائے گا۔ ایسے شاندار گھوڑے کو ہماری تحویل میں ہونا چاہیے۔ تولائی خان ہنس پڑا، لیکن سردار 5 گھوڑے اور 5 سردار، اس چھٹے گھوڑے کی کیا گنجائش ہے ہمارے پاس؟ ہمارا خزانہ وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ ان غاروں میں ہم 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کھانا خود تیار کرنا پڑتا ہے۔ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے لیے خادموں کا بندوبست کریں؟ ہاں بلا شبہ، لیکن یہ خادم اگر حسین خادمائیں ہوں تو کیا حرج ہے تغرل خان؟ وہ دیکھو گھوڑے کا رخ اسی جانب ہو رہا ہے، آنے دو اسے اور قریب آنے دو۔ میرے خیال میں ہمیں باہر نکل کر اسے پکڑنا پڑے گا۔ وہ دیکھو تولائی خان، وہ جو 2 درخت جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی آڑ میں ہم رسیوں کا پھندا بنا کر بیٹھ جائیں تو اس سوار کو یقیناً اس پھندے کے ذریعے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس طرح گھوڑا بھی ہماری تحویل میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بارش میں بھیگنا ہوگا، تولائی خان بولا، اور تغرل خان ہنسنے لگا۔ بارش، اگر یہ آگ کی بارش بھی ہو تو تولائی خان ہم پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ پھر چلو تغرل خان۔ تولائی خان نے اپنی رائفل شانے سے لٹکا لی، لیکن اسی وقت تغرل خان چونک پڑا تھا۔ یہ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ گھڑ سوار نے سرخ جھنڈا فضا میں لہرا دیا تھا۔ اس کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ تولائی خان بھی رک گیا۔ تغرل خان نے کہا، نہیں تولائی خان، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ سرخ کپڑا، ہاں یہ چچا خان کا نشان ہے، جنہوں نے یقیناً کوئی آدمی ہماری طرف بھیجا ہے۔ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جسے ہمارے ٹھکانوں کا علم ہو؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے تغرل خان؟ تولائی خان نے پوچھا۔ لیکن تغرل خان اس دوران اپنا پستول پیٹی سے نکال کر فضا میں ایک فائر کر چکا تھا۔ بارش کے شور میں گو فائر کی آواز زیادہ بلند نہ تھی، لیکن پھر بھی اتنی ضرور تھی کہ آنے والا سن سکے۔ ان دونوں نے سفید گھوڑے کو رفتار سست کرتے ہوئے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد وہ رک گیا۔ گھڑ سوار نے زور زور سے کپڑا ہلانا شروع کر دیا تھا۔ تغرل خان اپنی کمی گاہ سے نکل آیا۔ اس نے تولائی خان سے کہا، تم اپنی جگہ مستعد رہو۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس اور کوئی موجود نہیں، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تاہم اگر گھڑ سوار کو کسی غلط چال میں مبتلا پاؤ تو یہاں سے تم اسے سنبھال سکتے ہو۔ میرا اشارہ یہ ہوگا کہ میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دوں گا، اس سے تم سمجھ لینا کہ میں خطرے کا شکار ہوں۔
تولائی خان نے گردن ہلا دی۔ تغرل خان اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ نیچے اترنے کی ہر راہ مخدوش ہو چکی تھی۔ ذرا سی بے احتیاطی آدمی کو موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، لیکن تغرل ان تمام خطرات سے بے پرواہ بڑے بڑے پتھروں کی آڑ لیتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ گھوڑ سوار نے جب کسی شخص کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو وہ خود بھی گھوڑے سے اتر آیا اور اس کی لگامیں پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے حلق سے ایک مسرت بھری آواز نکلی۔ تغرل بھی اب اس شخص کو پہچان چکا تھا۔ یہ راول خان تھا۔ اوہ چاچا خان، اس بارش میں، اس ہولناک طوفانی بارش میں، آؤ جلدی آؤ، لاؤ گھوڑے کی لگامیں میرے ہاتھ میں دے دو۔ تغرل خان نے گھوڑے کی لگامیں سنبھالیں اور اس کے بعد غاروں کی طرف چل پڑا۔ سفر کرتے ہوئے اس نے پوچھا، لیکن چاچا خان، تمہیں اس طرح ان پہاڑوں میں بھٹکنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی پرسکون جگہ چلو تو میں تمہیں بتاؤں، لیکن یوں سمجھ لو کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آؤ چاچا خان آؤ، تغرل نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک چٹان نما سائبان کے نیچے پہنچ گئے جہاں بارش سے پناہ تھی۔ تغرل خان نے تولائی خان سے قہوہ لانے کو کہا اور خود راول خان کے لیے جگہ بنانے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔